أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذین اور جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے وبالآخرۃ اور آخرت پر ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کی ہے. قرآن مجید سے ہدایت پانے والوں کے اوصاف کا ذکر چل رہا ہے پچھلی آیات میں بھی اور اس آیت میں بھی 3 اوصاف کا ذکر ہے ہدایت پانے والوں کا. والذین یؤمنون بما انزل الیک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا وما انزل من قبلک اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. اور تیسرا وصف ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایمان کے مرکزی ارکان کا ذکر کرنے کے بعد لفظ ما کا استعمال فرما کر ایمان کے ان تمام مبادیات شروعات کا احاطہ کیا گیا جو ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں. اس کی تفصیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لفظ ما استعمال فرما کر اس بات کا واضح اشارہ دیا کہ ایمان کی تکمیل اس جامع تصور کے بغیر ممکن نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. اسلام کی وسعت تعلیم کا اندازہ لگائیں کہ وہ صرف قرآن مجید پر ہی نہیں بلکہ پہلی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری سمجھتا ہے. حالانکہ قرآن مجید کے نزول کے بعد وہ منسوخ ہو چکی ہیں اس کے باوجود قرآن مجید ان کی حقیقی تعلیمات اور پہلے انبیاء کی تائید کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی تمام انبیاء کی شان اور مقام کے اعتراف اور احترام کا حکم دیتے ہیں کیونکہ پہلے انبیاء بھی اللہ کے ماننے والے تھے اللہ کے پسندیدہ تھے اللہ کی دعوت ایک ہی دعوت کا پیغام لے کے آئے تھے. ان پر نازل ہونے والی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھیں اور دین کے بنیادی ارکان ہمیشہ سے ایک ہی ہیں لیکن ہدایت کے لیے اب قرآن مجید اور اس پر کما حق کا عمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان کی اتباع واجب قرار دی گئی جسے سنت اور حدیث بھی کہا گیا ہے. ایمان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر ایمان لایا جائے مکمل، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لایا جائے۔ قرآن مجید پہلی آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان لانا یہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید سے چند دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ العنکبوت میں فرماتے ہیں کیونکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا یہ فانی ہے اور بقا جو ہے باقی رہنے والی وہ آخرت کی زندگی ہے، اور حقیقی وہی زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ دنیا کی زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ یعنی جس دنیا نے انہیں آخرت سے اندھا اور اس کے لیے توشہ جمع کرنے سے غافل کر رکھا ہے، وہ تو ایک کھیل کود سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ کافر دنیا کے کاروبار میں مشغول رہتا ہے، اس کے لیے دن رات شب و روز محنت کرتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک بچہ ہے وہ مٹی کے گھر بناتا ہے، کھیلتا ہے، جب کھیل چکا ہوتا ہے پھر خالی ہاتھ گھر کو لوٹ جاتا ہے، سوائے تھکاوٹ کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو کافر بھی ساری زندگی مشغول رہتا ہے کاروبار میں، پیسہ کمانے میں، لیکن آخرت میں خالی ہاتھ جاتا ہے، اس کے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا آخرت کے لیے۔ اس لیے ایسے اعمال کرنے چاہیے جس سے آخرت کا یہ گھر سنور جائے، کیونکہ بقا تو آخرت میں ہے، یہ دنیا تو فانی ہے۔ اسی طرح سورۃ الرعد میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع۔ اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے، یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے ہیں، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر ہے، حقیر پونجی ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں۔ سورۃ الاعلی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اخروی زندگی ہی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ والآخرة خیر وابقى، اور آخرت بہت بہتر اور بقا والی ہے، کیونکہ دنیا اور اس کی ہر چیز فانی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی ہے۔ اس لیے عاقل فانی چیز کو باقی رہنے والی چیز پر ترجیح نہیں دیتا۔ جو اللہ تعالی اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں انہیں کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوتا، ڈر بھی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ مسلمان، یہودی یا ستارہ پرست، نصرانی کوئی ہو، جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، وہ بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ جو آخرت کے دن پر اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو،
لیکن اس کا ایمان تھا اللہ کی ذات پر، قیامت کے دن پر اسے کوئی خوف نہیں ہوئے گا۔ یہی الفاظ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ البقرہ میں بھی بیان فرمائے، آیت میں اس کی وضاحت فرمائی، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اخروی زندگی میں نجات اللہ کے ہاں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا، وہاں تو بلاگ فیصلہ ہوگا، انصاف ہوگا، چاہے مسلمان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر جانے والے یہودی، عیسائی یا صابی وغیرہ ہوں، جو بھی ہوں، جب وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ہدایت پر، آخرت پر، اور جو ان کے پاس کتب آئیں ان پر یقین اور انبیاء کو مانتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی کہ ہاں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کا بھی اچھا فیصلہ کریں گے، کوئی ناانصافی ان کے ساتھ نہیں ہوئے گی۔ تو آخرت کا بیان آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا۔ اس آیت میں 3 اوصاف کا ذکر ہوا ہدایت پانے والوں کا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو ایمان لاتے ہیں آپ پر نازل کی ہوئی کتب پر، قرآن مجید پر، اور آپ سے پہلے بھی جتنی کتب گزری ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو اوصاف آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، یہ اوصاف ہمارے اندر بھی پیدا کر دے، اور ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔